ٹی میں آپ کا استقبال. میں ہوں منیر حسین حرہ. اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں، اردو دنیا بھر میں ایک ایسی واحد زبان ہے جس کے اندر مٹھاس ہے اور جس کو ہر کوئی اپنے دل میں لو لگائے بٹھاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ چاشنی، وہ شیرنی وہ موجود ہے. کیونکہ کوئی بھی اس میں کوئی دھرم کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی، کسی نسل کی بات نہیں ہے. جب ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر مختلف طرح کے لوگ، جو ہستیاں ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کو یاد کرتے ہوئے آج بھی لوگ ہیں جو اردو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس سے پیار محبت کرتے ہیں. اگر ہم فلم انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اردو کا ہی زیادہ چلن رہا ہے، استعمال رہا ہے. اور اس سب کے بیچ ہمارے ساتھ وہ ہستی ہے جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے. ان کے خاندان نے بھی، ان کے والد صاحب نے بھی، خاندان نے بھی اردو کی خدمت کی، خود اردو سے لو لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ساتھ ششی رنجن جی. بہت بہت شکریہ سر. اردو کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اردو کی مٹھاس جو ہے وہ شیرنی ہے. آپ بڑے شدھ لفظ استعمال اردو کے کرتے ہیں، تو خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ والد صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے اردو میں، فارسی لکھتے تھے، فارسی آپ بھی ہیں. انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. میرے والد کا نام راجندر پردیپ تھا، وہ پرنسپل تھے کالج کے، اور آخر میں ایم ڈی یونیورسٹی روہتک کے اندر وائس چانسلر ریٹائر ہوئے. اردو کا انہیں بےحد شوق تھا، اردو کے رائٹر تھے، اور انہیں اردو کی کتاب یہ خلش کہاں سے ہوتی ہے اس کے لیے 90s کے اندر ایک ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا. اور فارسی کے بھی وہ قائل تھے اور لکھتے تھے فارسی. اور ہمیشہ زندگی میں وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، اگر تمہیں فلم انڈسٹری میں جانا ہے تو اردو آنا بہت لازم ہے. اور میں ہریانہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں پہ انگلش بھی جو ہے ہندی میں پڑھائی جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے نا چھوٹے شہروں میں کیسے ہوتا ہے. تو مجھے انگلش آتی تھی لیکن میں بول نہیں پاتا تھا. اور جب میں انسٹیٹیوٹ میں گیا تو وہاں سب انگریزی بولتے تھے، تو مجھے وہ تھوڑا سا جو تھا کمپلیکس ہوا کہ یہ میں انگلش نہیں بول پاتا ہوں ان کے. تو میں اپنے والد کو خط لکھا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو میرے والد نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ دیکھو، تم جس زبان میں کام کرنا چاہتے ہو وہ زبان تمہاری بہت اچھی ہے ان سب سے. تم ہندوستانی بہت اچھی بولتے ہو، تو تمہیں انگریزی اگر نہیں آتی تو سیکھ لو، لیکن اس میں احساس کمتری کا کوئی سکوپ ہے نہیں. احساس کمتری کو اپنے پاس آنے مت دو، بیکاز تم وہ زبان بہت اچھی جانتے ہو جو نہیں جانتے ہیں. اور اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا. اور چونکہ مجھے شوق تھا تو بچپن میں ایک چھوٹی سی پاکٹ بک والوں نے نکالی تھی، ہند پاکٹ بک، اس نے غالب کے چند شعر، کچھ 100 شعر. تو جوان تھے، عاشقی کرنے کے لیے شعر پڑھتے تھے، لیکن وہ ایسا نشہ زبان کا تھا کہ وہ چڑھا تو اترا نہیں کبھی. پھر اس کے بعد شعر و شاعری کا شوق ہو گیا. پھر طرح طرح کے افسانے پڑھنے شروع کیے، اور بہت ینگ ایج میں نے کرشن چندر، اے حمید، مطلب جتنے اردو کے، راجندر سنگھ بیدی، اور سب جتنے، منٹو جو پڑھا. تو مجھے لگا کہ یار یہ کیا زبان ہے، مزہ آ گیا. اور اس زبان کو کسی مذہب سے جوڑنا تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے، بیکاز یہ زبان کہیں اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ٹرک آئے، یہاں پہ مغل آئے، یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے، وہ اپنی چھوٹی زبانیں چھوڑ کے ایک ایسی زبان بنی جو صرف ہندوستان کی ہے. بالکل، وہ پاکستان کی بھی نہیں ہے. پاکستان میں یا تو وہ سندھی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں. میں کئی بار پاکستان مجھے جانے کا موقع ملا، اور وہاں وہ آ کے مجھے دیکھتے تھے، آپ اردو جناب اتنی اچھی کیسے بولتے ہیں، آپ بہت اچھی اردو بولتے ہیں، کہ وہ پنجابی بولتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی، میں تو یہ مجھے ورثے میں ملی ہے، اور میں نے اس شوق کو قائم رکھا. یہ شوق کیا، یہ تو میرے ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے اس وقت. اور میں ممبئی کے اندر یہ روزگار کا بھی حصہ ہے. روزگار کا تو اب آج کل نہیں رہا، کیونکہ آج کل نہیں، پرانے دور میں میں تو نقطے کا اتنا قائل ہوں کہ اگر کوئی نقطہ غلط لگا دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. ختم نہیں میں برداشت کر سکتا، وہ ختم ہی ہونا چاہیے. اگر جذبات ہے تو جذبات نہیں ہو سکتا ہے وہ. اگر آپ کو نقطہ نہیں لگانا آتا تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس زبان کو بولیں. اور میرے والد ہمیشہ کہتے تھے اجاز ہے تو اجاز نہیں. ہاں، تو آپ اردو گالی مت دیجیے آپ زبان کو. سو وہ رہا. اور میرا جو ہے خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے ساحر صاحب، جاوید اختر، ساحر لدھیانوی، جاوید صاحب میرے بہت بہترین دوستوں میں سے ایک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ہستی ہیں اردو کے اندر، راجندر سنگھ بیدی.
اور ان شخصیت کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا، اور آئی تھنک اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ آج اگر میں تھوڑی بہت اچھی زبان بول سکتا ہوں یا مجھے احساس ہے. دیکھو اچھی زبان کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ احساس آپ میں یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو وہ احساس مجھ میں ہے، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ بہت لوگوں میں نہیں ہوتا ہے یہ. بالکل اچھی بات کی. اب ہم آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جب زبان کی سب تعریف کرتے ہیں اردو کی، تو اب اس دور میں کہیں نہ کہیں اس سے سب دور بھاگتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے، یہ بہت انفارچونیٹ، کیونکہ پالیٹکس نے جو ہے اس زبان کو جو نا کہیں دھکیلنے کی کوشش کی ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہندوستان کے کسی، میں ہریانہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہریانہ پنجاب میں کورٹ کی زبان آج بھی اردو ہے. میں نے اپنی کسی سے پوچھا کہ آج کل آپ ہمارے جو وصیت نامے اور یہ ہوتے ہیں اس میں 90% لفظ جو ہیں اردو کے ہیں. تو میں کیا کون سی زبان، ہندی بول رہے ہیں کیا ہم، یا میں اب اس وقت بول رہا ہوں کیا یہ ہندی ہے، کیا یہ اردو ہے؟ یہ ایک ایسی زبان ہے جو مکس ہے، ملی جلی زبان ہے. اسے آپ اگر کہیں کہ ہم ہندی بول رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کیسے ہیں تو کیا اردو ہے؟ لیکن یہ اردو بھی ہے. یا میں آپ کو کہوں کہ یہ ہندی ہے تو یہ ہندی بھی ہے، کیونکہ اس میں مشترکہ اس لفظوں کا استعمال ہو رہا ہے. ٹیگ نہیں لگانا، کوئی ٹیگ نہیں لگانا. اور کوئی ریلیجن، مسلمان ہندوستان میں کتنا اردو بولتا ہے مجھے بتائیے؟ وہ پنجابی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، یا ساؤتھ انڈین بولتے ہیں. تو یہ کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر مان لیجئے مسلمان کا کوئی لینگویج بھی ہے تو وہ تو عربک ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن اس میں ہے. تو آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو زبانیں نکلتی ہیں نا زمین سے، یہ زمین کی زبان ہے نا، یہ لوگوں کی زبان تھی نا. یہ کوئی مولوی یا کوئی پنڈت نے تو آ کے نہیں، کبیر، رحیم کہیں کہاں سے آئے؟ زمین سے آئے نا. لوگوں کے اندر سے نکل کے انہوں نے ایک زبان کو ایک وہ دیا. تو ایسے لوگ آج بھی جو بولتے ہیں اور جن کو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یا اگر میری زبان سننے کے کہ مسلمان ہیں، اگر آپ میں سے سوچتے ہیں تو آپ کی بیوقوفی ہے میرے سے. بالکل آپ مجھے کیسے ایک زبان سے جوڑ سکتے ہیں؟ بالکل. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ششی رنجن جی، جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے اردو کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دھرم کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زبان ہے. اس زبان کو ہمیں بچائے رکھنا ہے، اس کو زندہ و جاوید رکھنا ہے، اور تاکہ آگے چل کر، کیونکہ اگر ہم روزگار کے وسائل ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ روزگار کے وسائل ہیں، موجود ہیں، اور اس زبان کو ہمیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اس زبان کو قائم دائم رکھنا ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں سنشائن پیک سے منیر حسین ہرہ.